میں سائیکالوجی کا طالب علم تھا اور اپنی کلاس فیلو سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن میری ماں نے میری شادی ان پڑھ بھانجی کے ساتھ کر دی۔ نفسیات کی طالبہ نے مجھے مشورہ دیا کہ اگر تم روزانہ اپنی بیوی کو ذلیل کر کے ہی آفس جاؤ اور صبح کا آغاز اسے بے عزت کر کے جاؤ تو 15 دن کے بعد وہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی، کیونکہ نئی نویلی دلہن اتنی ذلت برداشت نہیں کر سکتی۔ ابتدائی ایام میں میں روزانہ اپنی بیوی کو بے عزت کر کے ہی آفس جاتا، لیکن جب واپس آتا تو دروازے پر مسکرا کر میرا استقبال کرتی اور پھر میرے پاؤں دبانا شروع کر دیتی۔ میں لڑکی کے اس رویے پر حیران ہوا۔ میں نے نفسیات کے طلباء کی اس کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگی کہ نفسیات کے روح سے وہ لڑکی پاگل ہے جو اتنی ذلت برداشت کرتی ہے۔ میری بات پر عمل کرو اور اسے فوراً طلاق دو۔ میں نے اپنی بھولی بھالی بیوی کو طلاق دے کر اپنی کلاس فیلو سے نکاح کرنے کے لیے اس کے گھر روانہ ہوا، لیکن میں جیسے ہی وہاں پہنچا تو حیران ہوا، کیونکہ وہاں تو مجھے آج تک وہ بات یاد ہے جب ماں میرے پاس روتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ بیٹا، میں نے تجھ سے کچھ بات کرنی ہے، اگر تجھ سے مانگوں تو کیا تو مجھے دے گا؟ میں نے کہا ماں، آپ پر جان قربان ہے، کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم تھا کہ ماں مجھ سے کیا مانگنے والی ہے۔ وہ کہنے لگی میری بہن کینسر کی مریضہ ہے، اس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ڈاکٹروں نے اسے لا علاج قرار دے دیا۔ نمرا اس کی اکلوتی اولاد ہے، اس کے گزر جانے کے بعد نمرا کا کوئی وارث نہیں، باپ پہلے ہی وفات پا چکا ہے۔ میری یہ خواہش ہے کہ تم نمرا سے شادی کر لو۔ میں یہ سن کر حیران ہوا، اور میں نے زندگی میں کبھی نمرا کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ میں اس سے بڑی بات یہ تھی کہ میری خالہ تو دیہات میں رہتی تھی اور نمرا ساری زندگی دیہات میں پلی بڑھی تھی، جبکہ میرا بچپن ہی شہر میں گزرا تھا۔ نمرا کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، وہ کیسی لڑکی ہے، اس کے خیالات کیسے ہیں، مگر یہ ضرور جانتا تھا کہ وہ زندگی میں کبھی سکول نہیں گئی تھی۔ میں نے گھبرا کر کہا ماں، کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میرے بہت اچھے اچھے دوست ہیں جو اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جن کو میں اپنا بھائی سمجھتا ہوں، ہم نمرا کی شادی ان میں کسی کے ساتھ کر دیں گے۔ تو ماں کہنے لگی کیسی باتیں کر رہے ہو، آج کل کے دور میں سگے بھائی بھی پرائے ہو چکے ہیں جن میں پیار نہیں، اور تم پرائیوں کی بات کر رہے ہو، نہ جانے وہ میری نمرا کے ساتھ کیسا سلوک کریں۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ زندگی میں تجھ سے کچھ بھی نہیں مانگا، بس پہلی بار تیری ماں تجھ سے کچھ مانگ رہی ہے، مجھے مایوس نہ کرنا۔ یہ کہتے ہوئے ماں وہاں سے چلی گئی اور میں شش و پن میں مبتلا ہو چکا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ ایک طرف میری کلاس فیلو فائزہ تھی، جبکہ دوسری طرف ایک ایسی لڑکی جس کو زندگی میں نے ٹھیک سے دیکھا نہیں تھا۔ میں نفسیات کا طالب علم تھا، فائزہ میری کلاس فیلو تھی۔ یونیورسٹی کے دنوں میں ہی ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، ہماری سوچ ایک دوسرے کے ساتھ ملتی تھی۔ میں جب بھی فائزہ سے باتیں کرتا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ طالب علمی کے دور میں ہی ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کر لیا تھا کہ ایک دوسرے کے ہم سفر بنیں گے، ساتھی بنیں گے، مگر امی نے کچھ ایسا مانگا، اور وہ بھی زندگی میں پہلی بار اس نے کچھ مانگا اور میں اس کو نہ نہیں کر سکا۔ میں بہت پریشان تھا۔ وہ ماں تھی، ماں کی پریشانی مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی تھی۔ میں اسے مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے فائزہ سے بات کی اور ماں کے فیصلے کے بارے میں آگاہ کیا تو وہ خاموش ہو گئی اور مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ فائزہ، تم ہی بتاؤ، میری دوست ہو، میرے سب معاملات کو سمجھتی ہو، تم یہ جانتی ہو کہ میں تجھے پسند کرتا ہوں، لیکن یہ فیصلہ میری ماں کا ہے، ماں کے فیصلے کے خلاف میں نہیں جا سکتا۔ میری یہ بات سن کر فائزہ نے فون بند کر دیا۔ مجھے بہت عجیب محسوس ہوا۔ اس کے بعد نمرا سے میری شادی ہو گئی۔ زندگی بہت عجیب ہو چکی تھی۔ نمرا سے بات کرنے کا میرا من نہیں کرتا تھا، حالانکہ وہ بہت اچھی لڑکی تھی، میری بہت خدمت کرتی تھی، بغیر کہے میرا ہر کام کرتی، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود میرے دل میں جگہ بنانے میں ناکام ہوئی۔ ابھی شادی کو ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ایک دن فائزہ کی کال آئی۔ میں اس کا نمبر دے کر خوش ہوا۔ اس نے مجھے شادی کی مبارکباد پیش کی۔ میں نے کہا اب مجھ پر طنز مت کرو، تم جانتی ہو کہ میں نے کن حالات میں یہ شادی کی ہے۔ فائزہ مجھ سے کہنے لگی کیا تم اس شادی سے خوش نہیں؟ میں نے جواب دیا تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں بالکل خوش نہیں۔ پھر اس نے کہا اچھا، اگر وہ تمہیں چھوڑ کر چلی جائے تو تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا اگر وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے پھر میں ماں سے بات کروں گا اور ماں سے کہوں گا کہ میں نے تو اپنا وعدہ پورا کر لیا تھا اور اس کے بعد تجھ سے شادی کروں گا۔
فائزہ نے غصے میں کہا، میں کیوں شادی شدہ مرد سے شادی کرنے لگی ہوں؟ میں خاموش ہو گیا۔ پھر وہ کہنے لگی، اچھا میری بات غور سے سنو، میری زندگی کا تجربہ یہی کہتا ہے کہ اگر تم صبح صبح اسے روزانہ ذلیل کرو، اس کی ہر بات میں عیب نکالو، وہ تجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ میں نے فائزہ سے کہا، ٹھیک ہے، میں یہ بات آزما کر دیکھتا ہوں، ویسے بھی میری یہی خواہش ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے۔ میں صبح جب بھی آفس جاتا تو کبھی اس کے ناشتے پر اعتراض کرتا، کبھی کپڑے استری کرنے پر اعتراض۔ بس جتنا مجھ سے ممکن تھا میں اس کی ہر بات پر اعتراض کرنے لگا، مگر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر میں حیران تھا۔ میں جب بھی آفس سے واپس آتا تو دروازے پر موجود ہوتی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اسے کیسے میری آمد کا پتہ چل جاتا، حالانکہ میری ٹائمنگ اوپر نیچے ہو جاتی تھی اور کبھی میں جلدی گھر آتا تو کبھی دیر سے، لیکن ہر وقت وہ میرے انتظار میں دروازے پر کھڑی ہوتی، پھر میرے ہاتھ سے بیگ لیتی اور جب میں کمرے میں بستر میں لیٹ جاتا تو میرے پاؤں دبانا شروع ہو جاتی۔ یہ اس کی وہ اچھائیاں تھیں جن پر میں بہت حیران تھا کہ یہ کس قسم کی لڑکی ہے، اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ اس نے میرے لیے چائے بنائی تو میں نے کہا کہ اتنی زیادہ چینی، پتہ نہیں ماں نے میرے پلے تجھے کیوں باندھ دیا، چائے بنانے کا طریقہ نہیں۔ پھر کبھی کہتا کہ چائے میں چینی بالکل نہیں، کیوں پھیکی بنائی۔ میری یہ باتیں سن کر اس کی آنکھوں میں نمی آ جاتی، لیکن وہ زبان سے کچھ نہیں بولتی تھی۔ میں ایک بہت بڑی کمپنی میں کام کرتا تھا، میرا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ تھا جن کی بیویاں ماڈرن تھیں۔ میری بھی یہی خواہش تھی کہ میری بیوی ماڈرن ہو، فائزہ جیسی ہو، لیکن شاید قسمت کو یہ منظور نہیں تھا اور فائزہ میری قسمت میں نہیں تھی۔ میری شادی کو 1 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ ماں اکثر سے لڑائی کرتا، ماں سے یہی کہتا کہ آپ نے کس قسم کی لڑکی میرے پلے باندھ دی۔ ماں مجھ سے کہتی اور ڈانٹتی کہ تمہیں اپنی بیوی کی قدر کرنی چاہیے، نمرہ ایک گوہر نایاب ہے، اس کی قدر کرو۔ میں نے کہا، ایسا گوہر نایاب مجھے نہیں چاہیے جس کو سگنیچر کی جگہ انگوٹھا لگانا آتا ہو۔ میں آج بھی اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کر اسے خوب ذلیل کرتا تھا۔ میں اس سے کہتا تھا کہ میں جب اپنے دوستوں کے ہاتھ جاؤں تو ان کی بیویاں بڑی تمیز کے ساتھ چائے پیش کرتی ہیں، بہت ہی سلیقے کے ساتھ، دودھ الگ ہوتا ہے، قہوہ اور چینی الگ، اپنی مرضی کے ساتھ بندہ سب کچھ مکس کرتا ہے، لیکن تم عجیب ہو، نئے طریقے سیکھ لو، بہتر ہوگا۔ وہ کہنے لگی، میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو شکایت کا موقع نہ دوں، پھر بھی مجھ سے اگر غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اس کا لباس بہت ہی عجیب تھا، ہر وقت سر پر دوپٹہ لے کر پھرتی تھی جیسے کام کرنے والی ماسی ہو۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہوا جو یہ میری ہم سفر بنی۔ نمرہ کھانے بہت اچھے بناتی تھی، اسے معلوم تھا کہ مجھے بریانی پسند ہے، لہٰذا ہفتے میں 1-2 بار بریانی ضرور بناتی۔ میں جیسے ہی آفس کے لیے نکلتا تو وہ میرا ٹفن تیار کرتی۔ وہ بار بار مجھ سے یہی بات کرتی کہ بازار سے کچھ چیزیں نہیں کھانی، کیونکہ اکثر بازار کی چیزیں باسی ہوتی ہیں جو کہ صحت کے لیے بہت مضر ہیں۔ میں اس سے یہی کہتا کہ میں کوئی بچہ تھوڑی ہوں، میرا خیال رکھنے کا ڈرامہ مت کرو، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ ایک دفعہ تو اس نے میری پسندیدہ شرٹ استری میں جلا دی، مجھے غصہ آیا۔ میں نے اس کے منہ پر 2-3 تھپڑ مارے اور کہا، تمہیں کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا، تمہارے ہاتھ ٹوٹے ہوئے تھے کیا جو میری اتنی اچھی شرٹ برباد کر دی؟ میری آواز سن کر میری ماں میرے پاس آئی، اس کے گالوں پر میری انگلیوں کے نشانات صاف نظر آ رہے تھے۔ ماں نے مجھ سے کہا کہ ویسے تو ہر وقت اسے جاہل ہونے کا طعنہ دیتے ہو، لیکن آج تم نے اپنی جہالت کا ثبوت دے دیا۔ کوئی بھی عقل مند مرد اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ میں نے ماں سے کہا، ماں اس کی اوقات ہی یہی ہے کہ اسے خوب مارا جائے۔ کچھ دنوں بعد ہمارے آفس میں ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے میں کافی خوش تھا، کیونکہ فائزہ نے ہمارے آفس کو جوائن کیا تھا۔ اس کے آنے کے بعد مجھے اپنے طالب علمی کا وہ زمانہ یاد آیا جب فائزہ کے ساتھ بیٹھ کر کینٹین میں چائے پیتا تھا۔ میں اکثر اس کے ساتھ وقت بتاتا، اب تو آفس میں میرے سامنے بیٹھتی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ شادی شدہ زندگی کیسی جا رہی ہے؟ میں نے فائزہ کو بتایا کہ تم اچھے طریقے سے جانتی ہو میری زندگی کیسی ہے۔ کہنے لگی، عجیب لڑکی ہے، کیا وہ پتھر کی بنی ہے کہ تمہاری کسی بات پر اس کو اثر نہیں ہوتا؟ میں نے کہا، پتہ نہیں کیسی ہے، لیکن جیسی بھی ہے میرے لیے تو عذاب ہے، گھر جانے کو دل نہیں کرتا، بس وہ ماں کی وجہ سے میں خاموش ہوں اور گھر چلا جاتا ہوں، ورنہ گھر جانے کو میرا دل نہیں کرتا۔ کچھ دنوں بعد ماں کی طبیعت اچانک خراب ہوئی۔ نمرہ ہر وقت اس کی خدمت کرتی، مگر مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، نہ ہی میں نے اس بات پر غور کیا۔
وہ ساری ساری رات ماں کے لیے جاگتی اور میں مزے کی نیند سوتا۔ کچھ دنوں بعد ماں کا انتقال ہوا تو میری زندگی بدل گئی۔ ماں کے جانے کے بعد میں افسردہ ہو چکا تھا، لیکن افسوس کہ نرما کے متعلق میں خیال نہ آیا کہ ماں کے جانے کے بعد میرا اپنی بیوی کے ساتھ رویہ تبدیل ہو جانا چاہیے، لیکن میرا یہ رویہ نرم ہونے کی بجائے خراب ہوتا چلا گیا۔ پہلے تو ماں کی وجہ سے میں اسے کچھ نہ کچھ صلح کر لیتا، لیکن اب مجھے کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ ایک دفعہ اس نے جوتے پالش کرنے میں تھوڑی دیر کی تو میں نے اسے خوب بے عزت کیا۔ آفس سے واپس آیا تو میرے سر میں کافی درد تھا۔ جب میں نے سر درد کی بات بتائی تو وہ میرا سر دبانے لگی، ساتھ ساتھ یہی کہہ رہی تھی کہ آپ سارا دن کتنی محنت کرتے ہیں، تھکے ہوئے جب گھر آتے ہیں تو میری وجہ سے آپ کو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ ساری زندگی دیہات میں گزار دی، ان پڑھ ہوں، شہر کے طور طریقے بالکل نہیں جانتی، لیکن میں کوشش کر رہی ہوں کہ اپنے آپ کو سنوار لوں اور آپ کے قابل بنا لوں۔ اس کی یہ بات سن کر میں حیران ہوتا تھا۔ اس کی کمال کی عاجزی پائی جاتی تھی۔ وہ اتنی گئی گزری نہیں تھی جتنا وہ اپنے آپ کو سمجھتی تھی، اور محنت بھی مجھ سے زیادہ کرتی تھی۔ سارا دن گھر کے کام کرتی، لیکن اس کے باوجود وہ کبھی منہ سے ایسی بات نہیں کرتی تھی، بس ہر وقت میری تعریفیں کرتی اور کوشش کرتی۔ وہ میرا سر دبا رہی تھی۔ مجھے نیند آ گئی۔ نیند میں نے اپنے ماتھے پر کچھ بوندوں کا احساس ہوا۔ اس کے آنسو میرے ماتھے پر گرے تھے۔ میں نے رومال سے اس کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ پہلی بار میرا نرما کے لیے تھوڑا سا دل نرم ہوا۔ میں نے کہا، رو کیوں رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، اسی باتوں پر رو رہی ہوں کہ میں بار بار آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن ناکام ہو جاتی ہوں۔ بس ہر وقت آپ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہوں۔ میں نے ان سے کہا، کوئی بات نہیں، لیکن اب تم رونا بند کرو۔ کہنے لگی، پتہ ہے آج آپ نے جو کہا اس کی وجہ سے میں کتنی ڈسٹرب ہوں۔ میں نے کہا، کیا کہا؟ کہنے لگی، کیا آپ کو یاد نہیں آپ نے کچھ دیر پہلے کیا کہا؟ ذرا سا غور کریں، آپ نے تھوڑی دیر پہلے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا، بولو بھی، کیا کہنا چاہتی ہو؟ آپ نے کہا تھا کہ میں تجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جاؤں گا اور پھر تم در در کی ٹھوکریں کھاتی پھرو گی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ ایسے غصے میں کہہ دیا ہوگا، میری بات کو دل پر مت لیا کرو۔ کہنے لگی، آپ مجھ پر بھلے جتنا غصہ کریں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن خود سے جدا مت کیجیے گا، آپ کے سوا دنیا میں میرا ہے ہی کون؟ میں نے کہا، فکر مت کرو، میں غصے میں کچھ کہہ دیتا ہوں لیکن کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ میری یہ بات سن کر اسے تسلی ہوئی۔ اس کے بعد میں نے جھوٹ موٹ کی اس کی ایسے ہی تعریف کی تاکہ وہ کم از کم چپ تو کر لے۔ پہلی بار اپنی تعریف سن کر وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، آپ بہت اچھی ہیں، میں آپ کا ہمیشہ سے خیال رکھوں گی، بس آپ مجھے خدمت کا موقع دیجیے اور میری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اگنور کیا کیجیے۔ آج پہلی بار سونے سے پہلے یہی سوچ رہا تھا کہ نمرا کے ساتھ زندگی بتائی جا سکتی ہے۔ یہ اتنی بری نہیں جتنا میں اسے سمجھتا تھا۔ ان پڑھ ضرور ہے لیکن سلیقہ مند ہے، اخلاق بھی اچھا ہے، اور اخلاق ایسی چیز ہے جس کے لیے تعلیم کی ضرورت نہیں، بس وہ انسان کا اپنا ضمیر ہوتا ہے، اور وہ ضمیر کی بہت اچھی تھی۔ صبح جب آفس کے لیے نکلا تو مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ سارے راستے اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے یہ سوچ لیا کہ آج جیسے ہی آفس سے واپس گھر جاؤں گا تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی گفٹ لے کر ضرور جاؤں گا اور اپنی ساری غلطیوں کی اس سے معافی مانگوں گا۔ ایسے خیالات میرے دماغ میں آ رہے تھے۔ وہ تو مجھے معاف بھی کر دے گی کیونکہ بہت اچھی ہے، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ آج آفس میں ایسا واقعہ پیش آنے والا ہے جو مجھے نمرا کے بارے میں تمام چیزیں بھلا دے گا۔ میں جیسے ہی آفس میں داخل ہوا تو فائزہ نے مجھ سے کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، آج بریک ٹائم میں کینٹین میں چائے پئیں گے۔ دل ہی دل میں خوش ہوا۔ اس لمحے مجھے نمرا کے بارے میں خیال نہ آیا، اور میں اس وقت صرف اور صرف فائزہ کے بارے میں سوچ رہا تھا، کیونکہ فائزہ میرا ماضی تھا، میری پہلی محبت تھی۔ بریک ٹائم میں نے کینٹین میں بیٹھ کر اس کے ساتھ چائے پی، تو اگر میں یہ بات نہ کرتی تو تم تو مجھے بالکل بھول چکے تھے، یہ فائزہ کے الفاظ تھے۔ میں نے کہا، فائزہ کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی، تم نے تو اپنی ماں کے کہنے پر شادی کر لی، لیکن اب تو تمہاری ماں نہیں رہی تو تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ میں کافی حد تک اس کی بات سمجھ چکا تھا۔ اس کے بعد فائزہ کہنے لگی، میرے بار بار رشتے آ رہے ہیں، میں تمام لوگوں کو ٹھکرا رہی ہوں صرف تمہاری خاطر، اور تم ہو کہ اپنی زندگی مزے سے جی رہے ہو۔ میں نے کہا، فائزہ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ تم جانتی ہو میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ فائزہ مجھ سے کہنے لگی، میری بات غور سے سنیں،
میں اپنے گھر والوں کو یہ بتا چکی ہوں کہ میں صرف تیمور کو پسند کرتی ہوں، اس کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ میری باجی بھی میری پسند کے بارے میں جانتی ہے۔ باجی نے مجھ سے کہا کہ ایک شادی شدہ مرد سے کیسے شادی کرو گی؟ میں یہی کہہ رہی تھی کہ تیمور میری خاطر اس لڑکی کو چھوڑ دے گا، پہلی بیوی سے الگ ہو جائے گا۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہی تھی؟ میں فائزہ کی بات سن کر حیران ہوا، پھر نمرہ کی اس بات کے بارے میں سوچنے لگا کہ جب وہ بے قرار تھی اور رو رہی تھی اور مجھ سے کہہ رہی تھی کہ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جانا، میرا آپ کے علاوہ کوئی نہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں، لیکن فائزہ کیونکہ میری محبت تھی لہٰذا میں نے اس سے کہہ دیا کہ تمہاری خاطر میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، ٹھیک ہے، پھر میں اپنے گھر والوں کو یہ بات بتا دوں گی کہ میری خاطر تیمور نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی۔ میری بات کا یقین کرو، وہ پاگل ہے، اس سے محبت مت سمجھنا۔ جس قسم کی وہ لڑکی ہے وہ احساس کمتری میں مبتلا ہے یا پھر عقل سے پیدل، کیونکہ کوئی بھی عورت اپنی ذلت اس حد تک برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے تو تمام حدیں پار کر لی۔ میں نے آج سوچ رکھا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے، نمرہ سے بات کرنے والا تھا۔ آفس میں بیٹھا میں یہی منصوبہ بنا رہا تھا کہ کس طرح اس سے بات کروں کہ اسے کم از کم تکلیف ہو۔ آفس سے واپس لوٹا تو تیز بارش ہو رہی تھی۔ میں بارش میں بھیگتا ہوا جلدی سے پیدل گھر کی طرف بھاگ رہا تھا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو پکوڑوں کی شاندار خوشبو محسوس ہوئی۔ موسم کو دیکھتے ہوئے آج نمرہ نے میرے لیے پکوڑے تیار کیے تھے۔ اس کے بعد مجھے بھیگا دیکھ کر وہ جلدی سے بھاگی، گرم گرم کپڑے لے آئی اور ایک چادر لے آئی، کہنے لگی جلدی سے چادر اوڑھ لیں اور اپنے کپڑے تبدیل کر لیں، بخار نہ ہو جائے۔ میں اس کی طرف دیکھ کر حیران تھا، پھر کہنے لگی کپڑے بدل لیجئے، میں نے آپ کے لیے گرم گرم پکوڑے بنائے ہیں، چائے بھی بنائی ہے، جلدی کیجئے۔ اس کے بعد میں نے کپڑے تبدیل کیے، گرم چادر اوڑھ لی اور اس کی طرف آنے لگا۔ میرے پاس آئی، پکوڑوں کی پلیٹ اور چائے کی پیالی اس کے ہاتھ میں تھی۔ اپنے ہاتھ سے پکوڑا اٹھا کر میرے منہ میں ڈالنے لگی تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ مجھے سنجیدہ دیکھ کر حیران ہوئی، کہنے لگی کیا ہوا، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی؟ آپ مجھ سے ناراض لگ رہے ہیں۔ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، میری بات غور سے سنو، میں تم سے ناراض نہیں، بس ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ تم اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ میں نے کن حالات میں تم سے شادی کی۔ تم سے پہلے ایک لڑکی مجھے پسند تھی، یہ میری کلاس فیلو تھی، اس کا نام فائزہ تھا، بہت اچھی لڑکی تھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم بری ہو، لیکن وہ میرا پیار تھی، میری محبت۔ اس کے بعد ہم جدا ہوئے، ماں کے کہنے پر میں نے تم سے شادی کر لی، لیکن وہ میرے دل میں زندہ رہی، پھر بھی اسی سے محبت کرتا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ میں اسے بھول چکا تھا۔ لیکن میری بدقسمتی کہ وہ واپس میری زندگی میں آئی، میرے آفس میں کام کرنے لگی، ہر وقت آفس میں میری آنکھوں کے سامنے رہتی تھی تو مجھے اپنی وہ کھوئی ہوئی محبت دوبارہ یاد آئی۔ دیکھو میں تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں دینا چاہتا، نہ ہی افسردہ دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ فائزہ آج بھی میں اس سے محبت کرتا ہوں اور یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ کسی اور کی ہو جائے۔ میں فائزہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن شادی کی شرط یہی ہے کہ میں تمہیں آزاد کروں، لہٰذا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میری یہ بات سن کر نمرہ کے چہرے کے تاثرات بڑے ہی عجیب تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، لیکن اس کی مسکراہٹ کے پیچھے طنز تھا۔ وہ زبان سے کچھ نہ بولی، پکوڑوں کی پلیٹ نیچے رکھی، اس کے بعد چائے کی پیالی کو بھی میز پر رکھا اور چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ رات بہت عجیب رات تھی۔ موسم خراب ہونے کی وجہ سے وہ گھر سے ابھی نہیں جا سکتی تھی، لیکن میں نے تو اس کے بارے میں یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کہاں جائے گی۔ اس کا تو کوئی میرے علاوہ اپنا نہیں تھا، میں اسے طلاق دے چکا تھا، لیکن اس کے باوجود ہم ایک ہی گھر میں تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ بیڈ پر سوئی ہے، میں اس کمرے میں نہیں گیا۔ اس رات میں باہر صحن میں بیٹھا رہا، حتیٰ کہ کرسی پر مجھے نیند آ گئی، مگر میں جیسے ہی نیند سے بیدار ہوا تو نمرہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں نے کچن میں دیکھا، وہاں نہیں تھی۔ چائے کی پیالی، پکوڑوں کی پلیٹ ابھی تک اسی جگہ پر تھی، جو چیز جیسے رکھی تھی، کسی چیز کو اس نے ہاتھ نہ لگایا اور واپس چلی گئی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں گئی، لیکن اب وہ گھر سے جا چکی تھی۔ اس کے بعد میری فائزہ سے شادی ہو گئی۔ میں خوش ہوا کیونکہ مجھے اپنی محبت مل چکی تھی۔ نمرہ کے بارے میں خیالات آ رہے تھے کہ وہ کہاں ہوگی، کیسی ہوگی، ایسی باتیں مجھے بار بار ذہن میں آ رہی تھیں۔ کاش میں اس کا دل نہ توڑتا، کاش میری اس سے شادی ہی نہ ہوتی، میری زندگی میں نہ آتی، نہ ہی میری وجہ سے اس کا دل دکھتا۔ اب مجھے میری محبت تو مل چکی تھی، لیکن اب مجھے یہ کوئی کہنے والا نہیں تھا کہ بازار سے چیزیں مت کھایا کریں، اس سے صحت خراب ہوتی ہے، 6 دن میں ایک ہی شرٹ پہنے رکھوں،
تب بھی مجھے کوئی ایسے نہیں کہتا تھا کہ کپڑے تبدیل کر لیجئے، نہ ہی دروازے پر کھڑے ہو کر کوئی میرا استقبال کرتا اور انتظار کرتا۔ جب میری طبیعت خراب ہو جاتی اور سر درد کی وجہ سے کوئی میرا سر نہیں دباتا تھا، یہ وہ تمام اچھائیاں تھیں جو مجھے ایک ایک کر کے نمرہ کی یاد آ رہی تھی۔ وہ میری آنکھوں میں ہی پڑھ لیتی تھی کہ آج مجھے کیا مسئلہ ہے۔ آفس میں زیادہ مصروفیت کی وجہ سے جب ڈپریس ہوتا تو پہچان لیتی تھی کہ آج مجھے کون سی پریشانی ہے، مگر فائزہ کو میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اپنی پارٹیز، اپنی دوستوں میں مصروف رہتی تھی، مجھے ہوٹل سے ہی کھانا کھانا پڑتا، اور کیونکہ وہ گھر میں کھانا نہیں پکاتی تھی۔ 2 بچے تھے، لیکن وہ بھی جب بڑے ہوئے تو بدتمیز۔ بعد میں مجھے نمرہ کے بارے میں پتہ چلا کہ اس نے شادی کر لی، ایک ایسے لڑکے سے جو عہدے میں مجھ سے بھی اچھا تھا، ایک بڑے سے گھر میں راج کر رہی تھی، جبکہ میں ادھر پچھتا رہا تھا کہ کاش میں اپنی بھولی بھالی اچھی بیوی کو نہ کھوتا۔ آج 8 سال بعد ٹریفک سگنل پر ہمارا سامنا ہوا۔ میں فائزہ کو لے کر بائک پر بیٹھا تھا، جبکہ وہ ایک بڑی سی گاڑی میں اپنے شوہر کے ساتھ تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی اپنی نظریں پھیر لی، پہلے سے زیادہ پر اعتماد، خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ کبھی کبھی انسان غفلت کی نیند سوتا رہتا ہے اور اس وقت جاگتا ہے جب سب کچھ کھو جاتا ہے۔ میں آج اپنے آئینے میں خود کو دیکھتا ہوں، اپنی شکل، میری آنکھوں میں بڑے بڑے حلقے پڑ چکے ہیں۔ ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تو یہی کہتا ہے کہ کوئی بیماری تو نہیں، لیکن شاید نیند کی کمی ہے۔ لیکن میں تو نیند کی گولیاں لے کر سوتا ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ 40 عمر ہے لیکن 60 سال کا بزرگ محسوس ہوتا ہوں۔ بس دل میں ایک ہی خواہش باقی ہے کہ کسی طرح نمرہ سے آخری ملاقات ہو جائے، تاکہ میں اپنی غلطیوں کی معافی مانگ سکوں۔